بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی 152 آیت سے لے کے اور 160 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 150 آیت میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ ان کے بارے میں سورہ النساء کی 151 آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ چکا ہے اور فائنل ڈیسیژن آ چکا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں میں فرق کریں گے، کچھ رسولوں کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، وہ اصل میں کافر ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب عطا فرمائیں گے۔ سورہ النساء 152 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ پر اور ان کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت اور بہت رحمت والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، نہ صرف ایک مسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن جتنے بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں، حضرت آدم سے علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان پر ایمان لانا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور ہمیں کسی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں تو اللہ کے رسول ہیں اور فلاں اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ وتیرہ جو تھا وہ یہود کا تھا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو رسولوں میں فرق کریں گے وہ پکے کافر ہیں۔ سورہ النساء 153 آیت، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں، بس ان کے اس ظلم کی باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، اور پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو خواتین حضرات، جو اہل کتاب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ النساء کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 بیسک چیز یاد رکھیے۔ یہ غزوہ احد کے بعد کے واقعات ہیں، اور اس میں خواتین بیوہ ہو گئی تھیں، یہ بچے یتیم ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے، منافقین کے بارے میں ہیں، اور اہل کتاب کو جو ان کی رشا دوانیاں ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتاریں، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑی بات کر چکے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا اور ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اتھارٹی عطا فرما دی تھی۔ سورہ النساء 154 آیت، اور ان کا قول لینے کے لیے کہ ہم نے ان کے سروں پر طور لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا۔ ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ تو خواتین حضرات، یہود نے بارہا اللہ رب العالمین ان کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، ان پر طور کا سایہ کیا، ان طور کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ توبہ کریں اور سبت میں زیادتی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت مضبوط عہد لیا۔ سورہ نساء 150 آیت، اور یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے کفر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ناحق قتل کر ڈالنے، اور اسی سبب کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر خلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر لگا دی ہے، اس لیے بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہودیوں نے
اللہ رب العالمین سے ایک عہد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تھی جو ان کے دلوں پر چھا گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مہر کر دیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورہ النساء 156 آیت۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان ماننے کے باعث۔ تو خواتین حضرات، جو مریم علیہ السلام تھیں وہ بہت اچھی خاتون تھیں، صالح خاتون تھیں، لیکن انہوں نے یہودیوں نے ان پر بھی الزام لگایا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کیا۔ سورہ النساء 157 ہے۔ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو شبہ بنا دیا گیا۔ یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، اور ان میں اس میں کوئی یقین نہیں، پھر بجز تخمینہ باتوں پر عمل کرنے کا اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو نہ صرف یہود نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو رسول اللہ تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کر دیا کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ان کو صلیب دی، اور ان کے درمیان ایک شبہ کی چیز بن گئی، اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ سورہ النساء 156 آیت۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بہت حکمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بہت طاقتور ہیں خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، ہر چیز پر حاوی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان لوگوں کے دل میں شبہ ڈال دیا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا، حالانکہ قرآن اس میں بہت واضح طریقے سے ہمیں بتا چکا ہے کہ انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی، نہ ان کو قتل کیا۔ سورہ النساء 159۔ اہل کتاب میں بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ خواتین حضرات، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے یہود کے خلاف۔ سورہ النساء 160 آیت۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں اور جو ہم نے ان پر حرام کر دیں، ان کے ظلم کے باعث اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت رحم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت احسانات فرمائے، بہت اچھی چیزیں ان کو حلال کیں، لیکن جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو کچھ طیبات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام ٹھہرا دیا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکتے تھے، اور ان کا فرض تھا کہ یہ لوگوں کو گائیڈ کرتے اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف، لیکن انہوں نے اسی راستے کو روکنا شروع کر دیا، تو اس لیے اللہ رب العالمین کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے غضب سے بچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔